السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم جنگ پر بات کریں گے جو نہ صرف مسلمانوں کی جرأت اور حکمت کا مظہر ہے بلکہ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ایک اہم موڑ بھی ثابت ہوا۔ یہ ہے جنگ قادسیہ، جس نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں ایک ساسانی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ جنگ کب اور کہاں لڑی گئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کس طرح مسلمانوں نے بہادری اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ فتح حاصل کی۔ تو چلیے تاریخ کے اس حیرت انگیز باب کو کھولتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہماری محنت کو سراہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جنگ قادسیہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے جو اسلامی فتوحات کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جنگ 15 ہجری 635 یا 636 عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ساسانی سلطنت فارس کو شکست دے کر اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع کیں۔ جنگ قادسیہ نہ صرف مسلمانوں کی بہادری کا مظہر ہے بلکہ ان کی بہترین جنگی حکمت عملی اور اللہ پر یقین کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جنگ قادسیہ کے پس منظر، اہم واقعات، نتائج اور اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ساسانی سلطنت دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، ان کے ساتھ رومی سلطنت بھی شامل تھی، لیکن ساسانی سلطنت ایران، عراق اور ارد گرد کے خطوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ جب اسلام نے جزیرہ عرب میں اپنی بنیاد مضبوط کر لی تو مسلمانوں نے آس پاس کے علاقوں میں دین حق کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اس دوران فارس کے بادشاہ یزدگرد سوم نے اسلام کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولا۔ اسلامی خلافت کے دور میں فارس کے علاقوں پر کئی جنگیں ہوئیں۔ جنگ قادسیہ ان جنگوں میں سب سے اہم تھی۔ مسلمانوں نے پہلی ہی یرموک کی جنگ میں رومیوں کو شکست دے دی تھی، جس سے ان کی فوج کا حوصلہ بلند تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو فارس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تاکہ وہاں اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے اور ظلم و جبر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کی کمان کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور ایک ماہر سپہ سالار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوج کو عراق کے علاقے قادسیہ میں جمع کیا، جو کہ ایک اہم مقام تھا۔ مسلمانوں کی فوج تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ فوج نہایت منظم تھی اور جنگی مہارت میں ماہر تھی۔ فوج کے ساتھ خواتین بھی موجود تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال اور مدد کے لیے تیار تھی۔ ساسانی فوج کی تعداد تقریباً 60,000 سے 1,00,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ان کی قیادت رستم فرخزاد کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار اور طاقتور سپہ سالار تھا۔ ساسانی فوج ہاتھیوں پر مشتمل تھی، جو مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج تھا کیونکہ عربوں کو ہاتھیوں کے خلاف لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ جنگ قادسیہ 4 دن تک جاری رہی اور ہر دن ایک نئی حکمت عملی اور معرکہ آرائی کا منظر پیش کرتا تھا۔ جنگ کا پہلا دن مسلمانوں کے لیے آزمائش کا تھا۔ ساسانی فوج کے ہاتھی مسلمانوں کی صفوں کو منتشر کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی صفوں کو منظم رکھا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے ہاتھیوں کے خلاف ایک نئی حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں پر تیر مارے اور ان کے محاوطوں کو نشانہ بنایا، جس سے ساسانی فوج کی صفوں پر انتشار پیدا ہوا۔ تیسرے دن مسلمانوں نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا، جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ اس حملے میں مسلمانوں نے ساسانی فوج کو زبردست نقصان پہنچایا۔ چوتھے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مکمل حملے کا حکم دیا۔ اس دن مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا
رستم فرخزاد کو قتل کر دیا گیا، جس سے ساسانی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ قادسیہ کی فتح کے بعد ساسانی سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کے بعد مدائن موجودہ بغداد کو فتح کیا اور فارس کے دیگر علاقوں میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی سلطنت کی حدود عراق اور ایران تک پھیل گئی۔ اسلام کا پیغام مزید علاقوں میں پہنچا اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جنگ قادسیہ مسلمانوں کی بہترین جنگی حکمت عملی کی ایک مثال ہے۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ مضبوط ایمان اور منظم حکمت عملی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ جنگ قادسیہ کے اثرات نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا کی تاریخ پر بھی مرتب ہوئے۔ مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان ثقافتوں کا تبادلہ ہوا، جس نے اسلامی تہذیب کو مزید تقویت دی۔ فارس کی سرزمین کی فتح کے بعد مسلمانوں کو معاشی فائد حاصل ہوئے، جن سے خلافت راشدہ کی معیشت مضبوط ہوئی۔ ایران میں اسلامی تہذیب کا آغاز ہوا، جو بعد میں علم و حکمت کا مرکز بنا۔ جنگ قادسیہ اسلام کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ یہ جنگ نہ صرف مسلمانوں کی بہادری اور قربانیاں کی یاد دلاتی ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، ایمانی قوت اور منظم حکمت عملی کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہمیں جنگ قادسیہ جیسے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔